کرام نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سلمان رضا اشرفی صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ و قاری اسلام صاحب قبلہ، حضرت قاری ظفیر صاحب، قاری معراج صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی ممبر نور پر جلوہ فرما گئے، انجمن خواجہ غریب نواز انتظامیہ کمیٹی، تمام مائیں، تمام بہنیں، تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائی میں سلام کیا ہوں صرف جواب طلب کرنے کے لیے، آپ سے میں اللہ کے نام پہ 10 روپیہ نہیں مانگا ہوں، سلام کیا ہوں، آپ جواب دے دیجئے محبت سے۔ محبوب کی محفل گئے، محبوب سجاتے گئے، آتے گئے وہی جنہیں سرکار بلاتے گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى والنور الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر کے سب سے پہلے حضور سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عاشقانہ، عقیدتانہ، محبتانہ انداز میں بطور تحفہ پیش کرے پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدن الجود والکرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بقار خیش رانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شغاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبتے گئے، اپنے قلم کو اٹھاتے گئے اور لکھتے گئے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا، تو گے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک پورا مجمع میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد۔ مرحبا۔ شعر سنیں۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا۔ واہ 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 واہ، اگر شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیں۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا
ہے باڑا نور کا، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ آپ حضرات جتنی خاموشی سے سن رہے اتنی خاموشی کے ساتھ سنا نہیں جاتا ہے۔ یہ محفل رسول پاک کی محفل ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گئے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن بلیغ میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گئے۔ اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو بھیجا گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گئے، حضرت عیسیٰ کو بھیجا گئے، حضرت موسیٰ کو بھیجا گئے، حضرت شیس کو بھیجا گئے، حضرت یعقوب کو بھیجا گئے، حضرت زکریا کو بھیجا گئے، حضرت یحییٰ کو بھیجا گئے، لیکن تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی آخر الزماں کو بنایا گئے، مدینے کے سلطان کو بنایا گئے، تاجدار مدینہ کو بنایا گئے، طٰہٰ و یاسین کو بنایا گئے، بشیر و نذیر کو بنایا ہے۔ سارے نبیوں میں سب سے افضل اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نوازا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نوازا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نوازا، حضرت شیس علیہ السلام کو بھی نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازا، حضرت زکریا علیہ السلام کو نوازا ہے، سب نبیوں کو نوازا ہے۔ سب سے آخر میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوازا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا گئے، سارے نبیوں کا سلطان بنا کر کے بھیجا گئے۔ علامہ سرکار تاج الشریعہ فرماتے گئے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت کی با کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ کیا بات ہے، بولے بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے بارے میں کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، کسی کو جنت کے بہاروں میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کسی کو باغ فردوس کے اعلیٰ منزل تک اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا بھی کہ نبی کونین کی ایک نگاہ کرم نے مکے کی سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ فرمایا، اور صرف زندگی کی نہیں بخشی بلکہ حضرت عمر فاروق کو جلالت، حضرت صدیق اکبر کو صداقت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، حضرت مولا علی کو شجاعت، اور تمام صحابہ کرام کو صداقت و امامت کا ایسا نمونہ بنا دیا جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔
واہ واہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا گئے، سب سے اعلیٰ بنایا گئے، بلکہ بے شمار فضائل و محاسن عطا فرمایا گئے، جن کی عظمت تک، جن کی رفعت تک کسی کا وہم و گمان نہیں پہنچ سکتا گئے۔ وہ سید المرسلین بھی گئے، وہ طٰہٰ بھی گئے، وہ بشیر بھی گئے، وہ نذیر بھی گئے، وہ سراج منیر بھی گئے، ہاں وہ رحمت للعالمین گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گئے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین گئے، یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت گئے وہاں وہاں میرے محبوب کی رحمت گئے۔ مولانا فصیح غازی پوری فرماتے گئے، وہ ہر عالم کی رحمت گئے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی گئے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بولے لہ کر بولے سبحان اللہ، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ مولانا فصیح غازی پوری فرماتے گئے، وہ ہر عالم کی رحمت گئے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی گئے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے گئے، اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل آ گیا۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے، اب تو دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، غریبی کا عالم ہے، کعبہ کی تعمیر کی جائے گی۔ ابھی تو کعبہ کھڑا تھا، اچانک کیا ہو گیا، کعبہ منہ کے بل آ گیا۔ جب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے گئے، ایک لونڈی سے ملاقات ہوتی گئی۔ لونڈی نے کہا، آج حضرت عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، قسم خدا کے مسلمان ہو۔ حضرت عبد المطلب نے سن کر کے ارشاد فرمایا، اے مکہ والو سنو سنو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا۔ میرے پوتے محمد عربی کے ولادت پر سعادت کی خوشی میں، اسی لیے بریلی کا امام فرماتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ دیکھیں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ایاز صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے، آپ لوگ محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا دل لگا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دیکھیں حضرت علامہ مولانا ایاز صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو چکی ہے، جن کے انشاءاللہ بہترین بیان سے تمامی حضرات اپنے قلب کو منور مجلہ فرمائیں گے۔ ادب و احترام کے ساتھ بس بیٹھے رہیں اور بیان سماعت کرتے رہیں۔ بیٹھے آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، افراتفری کا ماحول بالکل نہ پیدا کریں۔ میں محترم برادر مکرم علی جناب بدر عالم صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت علامہ مولانا ایاز حسین تسلیمی صاحب کا گلپوشی کر لیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضرت علامہ مولانا ایاز حسین تسلیمی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آئیے پھر استقبال کر لیں خلیف حضرت علامہ مولانا صوفی یوسف یار علوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کھڑے ہو کر کے حضرت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صداؤں میں استقبال۔ میں محترم سیف علی عرف بھولو بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت علامہ مولانا صوفی یوسف یار علوی صاحب قبلہ کی گلپوشی کریں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ اسٹیج پہ آئے اور حضرت علامہ مولانا صوفی یوسف یار علوی صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے کے لیے آ جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا صوفی یوسف یار علوی صاحب قبلہ،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صاحب بھائی عرف بھولو بھائی جہاں کہیں بھی وہ اسٹیج پہ آ جائیں، آپ کو گلپوشی کرنا ہے صوفی یوسف صاحب قبلہ کا۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے گئے؟ اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل گر گیا۔ حضرت عبدالمطلب سوچنے لگے اب تو دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اینٹیں ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، کس طرح کعبہ کی تعمیر کی جائے گی؟ ابھی تو کعبہ کھڑا تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ کعبہ منہ کے بل آ گیا۔ جب حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے گئے، ایک لونڈی سے ملاقات ہوتی گئی۔ لونڈی نے کہا آج حضرت عبدالمطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا گے، قسم خدا کے مسلمان ہو۔ حضرت عبدالمطلب نے سن کر کے ارشاد فرمایا اے مکہ والو سنو سنو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا میرے پوتے محمد عربی کے ولادت با سعادت کی خوشی میں۔ اسی لیے بریلی کا امام فرماتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے، عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا گئے۔ حضرت جبریل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سنتے گئے تو عرض کرتے گئے اے میرے جبریل امین، کیا اے جبریل امین اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت جبریل امین جانتے تھے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کروں گا، نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے اشک بار ہو جائے گی، نبی کا قلب صادق بے چین ہو جائے گا، نبی کا چین بے چینی میں بدل جائے گا۔ میرے نبی کے اسرار پر مجبوراً عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا گے۔ اتنا فرمانا تھا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، حضور بے قرار ہو گئے، حضور کا قرار بے قراری میں بدل گیا، حضور کا چین بے چینی میں بدل گیا، مدینہ کی گلی کوچوں میں سناٹا مچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رونے لگے کہ ان کے آنسوؤں سے دریا جاری ہو گیا، سیلاب جاری ہو گیا۔ حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو جب خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیے۔
چپا چپا چھان مارے، آقا حضور کا پتہ نہیں چلا، گوشہ گوشہ چھان مارا، آقا حضور کا پتہ نہیں چلا، دن کا چھان مارا، آقا حضور کا پتہ نہیں چلا، مدینے کی گلیاں سونی ہو چکی گئے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں لگے گئے، سناٹا چھا گیا ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اسی عالم حزن و ملال میں ایک صحابی رسول جو روزانہ مسجد نبوی میں اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے نماز پڑھنے جاتے تھے، ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی، دوسری جانب چہرے انور کی زیارت ہوگی، ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی، دوسری جانب چہرے بوہا کی زیارت ہوگی۔ ایسے عالم میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ صحابی رسول تلاش کرتے کرتے جنگل میں جاتے گئے، ایک چرواہا پکڑیا چرایا کرتا گئے۔ صحابی رسول نے رک کر کے پوچھا، ایسا ہے چرواہا تو بتا، تو نے میرے محمد کو دیکھا گے، مازاغ البصر اور نورانی چہرے والے کو دیکھا گے، طٰہٰ و یاسین کو دیکھا گے، مدینے کے سلطان کو دیکھا گے، حسنین کے بابا کو دیکھا گے۔ اس چرواہے نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم محمد کون گے، مازاغ البصر کون گے، طٰہٰ کون گے، یاسین کون گے، بشیر کون گے، نذیر کون گے، مدینے کا آقا کون گے، مدینے کا دولہا کون گے، نبیوں کا سردار کون گے، حسنین کا بابا کون گے۔ لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ سامنے والے تنگ و تاریک غار میں کوئی اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، جس کی درد بھری غم بھری آواز کو سن کر کے میری بکریوں نے چرنا اور چومنا بند کر دیا ہے۔ صحابی رسول رو پڑے اور کہا کہ ایسے درد اور غم بھری آواز میں رونے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ ہی ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت ہی ہوں گے، حسنین کے بابا ہوں گے، مدینے کے آقا ہوں گے۔ جب صحابی رسول جاتے گئے کیا دیکھتے گئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر دعا فرما رہے گئے۔ حضرات آپ نے سجدے بھی بہت دیکھے ہوں گے، لیکن میرے نبی کا سجدہ نرالا تھا، میرے آقا کا سجدہ انوکھا تھا۔ ارے زمانے نے جب سجدہ کیا تو سجدے میں مصطفیٰ کو، جب سجدے میں اپنے رب کو یاد کیا، اور جب میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو ہم گنہگار بندوں کو، بدکار بندوں کو یاد فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ربی غبلی امتی، ربی غبلی امتی۔ حضرات صحابی رسول جاتے گئے اور کیا دیکھتے گئے؟ پیارے آقا زاروں قطار رو رہے گئے، اس قدر رو رہے گئے کہ ان کے آنسوؤں سے دریا جاری ہے، سیلاب جاری ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر دعا فرما رہے گئے۔ حضرات اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، جب بھی کسی نے سجدہ کیا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا ہے تو ہم گنہگار بندوں کو یاد کیا ہے۔ حضرات تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، حضرت ابو بکر نے سجدہ کیا، انہوں نے بھی یہی پڑھا ہے، انہوں نے بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ عمر فاروق نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ عثمان غنی نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ مولا علی نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ امام اعظم نے سجدہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ امام مالک نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ امام شافعی نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ غوث اعظم نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ خواجہ ہند الولی نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ نظام الدین اولیاء نے سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ مخدوم کچوچا نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ صابر کلیری نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ حضور شعیب الاولیاء نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ مخدوم شامینہ شاہ نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ جب بھی کسی نے سجدہ کیا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے جب بھی سجدہ کیا اب گنہگار بندوں کو یاد کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، ربی غبلی امتی، ربی غبلی امتی کی صدائیں بلند کی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ صحابہ کرام، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب آقا حضور کی بارگاہ میں جاتے گئے
تو کیا دیکھتے گئے کہ پیارے آقا زارو قطار رو رہے ہیں، اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رکھے گئے۔ صحابی رسول عرض کرتے گئے اے مدینے کے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، مدینے کی گلیاں سونی ہو چکی گئی۔ پیارے آقا آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں، مدینے کی گلیاں سونی ہو چکی گئی۔ صحابہ کرام عرض کرتے کرتے تھک گئے، آقا حضور اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رکھے گئے۔ جب صحابی رسول عرض کرتے کرتے تھک گئے، نبی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رکھے گئے، تو صحابی رسول حضرت فاطمہ خاتون جنت کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جا کر کے عرض کرتے گئے اے بنت رسول، رسول اللہ کا پتہ تو چل گیا، احمد مختار کا پتہ تو چل گیا، طٰہٰ و یاسین کا پتہ تو چل گیا، بشیر و نذیر کا پتہ تو چل گیا، لیکن عرض کرتے کرتے تھک گئے، نبی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رکھے گئے۔ اے پیاری فاطمہ آپ چلیے آقا حضور کی بارگاہ میں، آقا حضور سے عرض کریں وہ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیں۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی گئیں، جا کر عرض کرتی گئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے جان عالم آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ مدینے کی گلیاں سونی گئے، حسن و حسین بے قرار گئے، مدینے میں سناٹا چھایا ہوا گئے۔ اتنا کہتی گئے حضرت فاطمہ عرض کرتی گئے اے مدینے کے سلطان آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی کرتی تھک جاتی گئے، پیارے آقا اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے گئے۔ آخر کار حضرت فاطمہ عرض کرتی گئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج آپ اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تو آج فاطمہ قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے گی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھا رکھے گے۔ حضرت فاطمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی گئیں اور عرض کرتی گئیں یا اللہ آج تک تیرے حضور کی بیٹی کے سر کے بال کسی نے نہیں دیکھا گئے، چادر تطہیر اتار کر دعا مانگتی ہوں میرے ابا حضور کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیجئے۔ ابھی حضرت فاطمہ نے اپنے دست اقدس بھی پڑھایا ہی تھا، حضرت روح الامین پیغام رب العالمین لے کر بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوتے گئے اور عرض کرتے گئے یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری فاطمہ سے فرما دے وہ اپنے سر کو سجدے سے، وہ اپنے سر سے ربٹے کو نہ اتارے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے امت محتاب کے تمام امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے گئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے وہ سوچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی گئی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ رب تبارک و تعالی قرآن بلیغ میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اگر رب تبارک و تعالی اپنے حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرنا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پیڑ، درخت، ہم اور آپ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا گئے وہ نبی معظم کے صدقے میں دیا گئے، امام الانبیاء کے صدقے میں دیا گئے، ابو بکر صدیق ملے نبی کے صدقے میں، عمر ملے نبی کے صدقے میں، عثمان ملے نبی کے صدقے میں، علی ملے نبی کے صدقے میں، غوث اعظم ملے نبی کے صدقے میں، تمام اولیاء ملے، تمام انبیاء ملے نبی کے صدقے میں، رمضان ملا نبی کے صدقے میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، اسلام ملا نبی کے صدقے میں، حج ملا نبی کے صدقے میں، ہم اور آپ ہیں نبی کے صدقے میں۔ اللہ رب تبارک و تعالی قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا